बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शाह अमीर फारूकी एकेडमी में आज हम लोग गुफ्तगू करेंगे बच्चों के अदब के हवाले से। और मेरे पास दो हस्तियां जो बैठी हुई हैं वो बच्चों के अदब के हवाले से एक पहले बहुत मारूफ थे और एक आजकल बहुत मारूफ हैं। आजम तारिक कोहिस्तानी साहब जो एक आशियाना निकालने की कोशिश कर रहे हैं, और साथ में इस्माइल भाई बैठे हुए हैं जो किसी जमाने में साथी के मुदीर होते थे। तस्लीम मैं कर दूं, साथी का मुदीर दे रहा मैं 1992 से 94 तक साथी की मजलिस से दे रहा हूँ, और बिन्यामीन के नाम से कहानियां लिखता अच्छा, हूं। बिन्यामीन के नाम से? जी जी जी। तो मुदीर हमारे काजी सिराज होते थे, तो वजह आजम तारिक कोहिस्तानी तो माशाल्लाह बच्चों का जी। नाम। तो चले हम गुफ्तगू का आगाज पहले इनसे करते हैं, आजम तारिक साहब से। ये तो जरा सा आप थोड़ा सा बताएं कि आप ये बच्चों के अदब से कब से वाबस्ता है, कब आपने पढ़ना शुरू किया और कब आपने लिखना शुरू किया? पढ़ना तो जैसे बचपन में अमूमन हम पढ़ते हैं उसी तरीके से हमने भी शुरू किया, और बाकायदा लाइब्रेरी से किताबें लाना और किताबें ला के पढ़ना, और जहाँ रिसाला हमें दस्तयाब हो उसे हासिल करना और उसे पढ़ना। अच्छा, फिर मुताला हमारे इस तरीके से मुनज़्ज़म हुआ कि हमारे एक उस्ताद थे आबिद शफी, उन्होंने हमें एक दफ़ा साथी रिसाला ला कर दिया, और फिर हमें पता चला कि साथी के साथ बिजनेस साथी एक ऑर्गेनाइजेशन भी मौजूद है जो बच्चों की तरबियत के हवाले से मुख्तलिफ काम भी करते हैं। तो एक तो हमें उस रिसाले से साथी रिसाला मुस्तकिल पढ़ने से एक महमीज मिली कि हम भी जो है उसमें, फिर हमारे उस्ताद ने हमारी रहनुमाई की, हमें लिखवाया भी। अच्छा, खैर उससे पहले हम जो है इमरान सीरीज, आंग्लो बांग्लो, टार्जन वगैरह और उम्र यार वगैरह की कहानियाँ बहुत ज्यादा पढ़ चुके हैं। तो अब साथी रिसाला आया, फिर उसके साथ साथ फिर दीगर मुताला बढ़ता गया, फिर नसीम इजादी, और नसीम इजादी के साथ फिर दीगर जो बड़े अफसाना निगार हैं, मुंशी प्रेमचंद, गुलशन चंदर वगैरह, इसमत चुगताई, तो इन सबको फिर हम आहिस्ता आहिस्ता पढ़ते रहे। तो अगर मैं बचपन में इसमत चुगताई को पढ़ डाला तो बड़े के अपने क्या पढ़ाऊंगा? इसमें चुगताई ने बच्चों की कहानियां भी लिखी हैं, जिसमें बबलू की पढ़ाई बहुत मशहूर कहानी हो नहीं, पता नहीं बुआरी पढ़ी कि बुआरी पढ़ी हमारे नहीं, मैंने इसमत चुगताई की जो बच्चों के लिए कहानियां, और जो नॉवेल तीन अनाड़ी करके उनका एक नॉवेल है, और इसी तरीके से तो ये पढ़े बगैर मालूम कैसे होता था कि ये बच्चों वाली है और ये बड़ों वाली, हम बड़े होकर पढ़ेंगे? वो चूंकि बच्चों के रसालों में शाये होती थी या बच्चों के अलग अदब के हिस्सा होती थी। तो एक मदरसा है अमजदिया के नाम से, तो वहाँ पर भी मैंने तकरीबन कुछ अर्सा पढ़ा है। तो वहाँ से तकरीबन दोपहर के वक्त में, फरागत के वक्त में उस लाइब्रेरी में जाया करता था जी, और वहाँ पर भी बच्चों की बहुत सारी किताबें पढ़ी। अच्छा, इससे पहले हम थोड़ा सा गुफ्तगू आगे बढ़ाएं जो आपने बात की है, बल्कि मैं इस्माइल भाई आपसे आप बता दें, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज रहता था कि साथी और बज़्म साथी के दरमियान में क्या रिश्ता है, कौन किसका ज़ेरीदार है, या दोनों इंडिपेंडेंट है, या दोनों के ऊपर कोई और है? मतलब वैसे तो जमीयत, इस्लामी जमीयत तलवाही के दोनों अलग अलग इंडिपेंडेंट, और साथी बज़्म साथी में मिस्टेक नहीं हो तो साथी से बराह रास्त बज़्म साथी का ताल्लुक तो नहीं था कोई ऐसा, क्योंकि याददाश्त से कुछ चीजें महव भी हो जाती हैं, और मेरा ख्याल है बज़्म साथी ने फॉर्म शेप्स भी चेंज करते चला है। हमारे जमाने बहुत ही बचपन में हमारे अच्छे साथी के नाम से एक तंजीम होती थी, जो बाद में शायद उसको बज़्म साथी की शक्ल में। और कहीं ऐसा तो नहीं है, गालिबन मुझे याद पड़ता है कि जो जमीयत का जो स्टूडेंट के लिए जो विंग था, उसमें मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ रसाले निकाले गए, सिंध के अंदर साथी निकाला गया, कहीं पैगाम निकाला गया, कहीं मुजाहिद निकाला गया, तो ये उसका पूरा एक तहरीक का जी 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 मुख्तलिफ। ये चूंकि अपने आजम भाई माशाल्लाह अपने तारुफ में बताया इन्होंने बच्चों के अदब में फिर भी कर रहे हैं, तो इनको ज्यादा बेहतर अंदाज होगा, लेकिन यकीनन मुजाहिद, पैगाम, और साथी सिंधी में निकलता था, अब मुझे नहीं कि सिंधी में अब निकलता है, साथी भी सिंधी में निकलता रहा है, तो ये बिल्कुल सही है कि मुख्तलिफ, तो ये मुख्तलिफ शहरों में, मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ नामों से निकाले जाते हैं साथी। आपने बयान किया, जिक्र किया आपने भी दीनी मदरसे का, तो मेरा एक तासुर यह है कि जो दीनी मदारिस हैं वहाँ भी काफी बच्चों के अदब का रुझान है, बच्चों के रसाल का रुझान है, और वहाँ लिखते भी हैं, वो पढ़े भी जाते हैं। मेरे ख्याल में जो पढ़ने का सबसे ज्यादा बच्चों के अंदर रुझान है वो दीनी मदारिस के अंदर ही है, और खुसूसन हमारा जो ये देवबंद मकतब फिक्र का जो एक हल्का है जी, तो वहाँ पर बच्चों का अदब बहुत ज्यादा पढ़ा जाता है, खुसूसन इश्तियाक अहमद वहाँ पढ़े जाते हैं। इसी तरीके से बच्चों का इस्लाम जो आता है
وہ بہت بڑی تعداد میں شائع ہوتا ہے اور ابھی بھی بچے اس کو ذوق و شوق سے پڑھتے ہیں. جی مطلب اس سے ایک خاصا پہلو ملتا ہے. عموماً لوگوں کا خیال یہ ہے کہ جو دینی مدارس کے پڑھے ہوئے لوگ ہوتے ہیں ان کو پتہ نہیں ہے, لیکن زیادہ روشن خیال ہے, زیادہ مطالعہ ہے. بہت زیادہ مطالعہ, بہت زیادہ. ابھی ہم نے ایکسپو میں جو اسٹال لگایا تھا تو وہاں پر ہمارے اسٹال پر چونکہ بچوں کے اسلام کے لوگ بہت زیادہ آ رہے تھے تو ہمیں اس سے اندازہ ہوا کہ بے تحاشا پڑھنے کا رجحان ہے اور وہاں پر ابھی بھی موبائل وغیرہ عام ہونے کے باوجود مطالعے کا رجحان بہت زیادہ شدید ہے. جی ابھی بھی میں بھی اسی ایکسپو سینٹر کے حوالے سے, کیونکہ ایک اور رائٹر ہیں, ان کے نام سے تذکرہ نہیں کروں گا, لبرل ٹائپ کی سمجھنا ان کو, تو ان کو یہ تھوڑا فرق تھا کہ جو زیادہ تر لوگ آ رہے ہیں, بچے آ رہے ہیں, وہ دینی مدارس کی طرف سے آ رہے ہیں. تو مطلب ایک لحاظ سے دکھ کا پہلو کا اظہار انہوں نے کیا کہ جو یعنی اسکولوں کے بچے اتنے نہیں ہیں جتنے دینی مدارس کے بچے, اور اردو کو زندہ رکھنے میں. جی جی. اور دوسری یہ کہ بچوں کے ادب کے حوالے سے نہیں, یہ نیو یارک میں بھی میں نے دیکھا ہے, ایون جو بنگلہ دیشی مدارس ہیں تو ان کو اردو میں پڑھایا جا رہا ہے. تو یہ حیرت ہوئی کہ بنگلہ دیشی طلبہ بنگلہ دیشی مدارس پڑھ رہے ہیں. جی جی. اردو میں کیونکہ اردو کا جو لٹریچر اویلیبل ہے اسلام کے حوالے سے وہ کسی اور زبان میں اویلیبل ہے. تو ابھی بھی ہو سکتا ہے, مجھے نہیں معلوم بنگلہ دیش میں اب کیا پریکٹس ہے, لیکن ایک زمانے تک بنگلہ دیش میں اردو میں ہی جو ہے وہ دینی مدارس میں تعلیم ہوتی ہے. تو اردو کا یعنی دینی مدارس کا, دینی لٹریچر کا اردو کو زندہ رکھنے میں بہت زیادہ اہم کردار بیسیکلی. تو اس گفتگو چلے گی آگے, لیکن میں تھوڑا سا جاننا چاہوں گا کہ پھر آپ نے جب لکھنا شروع کیا تو آپ نے پہلے ظاہر ہے کہ ساتھی میں لکھا اور باقی لکھا, اور اسماعیل آپ بنیامین کے نام, جی بنیامین کے نام سے میں نے لکھا. تو کہانی کا مجموعہ بھی آیا بنیامین صاحب کا؟ کہانی کا مجموعہ نہیں آیا مجھے اب تو یاد بھی نہیں کتنی کہانیاں, لیکن میں نے ساتھ ہی میگزین سے شروع نہیں کیا تھا ویسے لکھنا. میری پہلی کہانیاں آج میں چولی میں شائع ہوئی. تو اب میں ڈائریکٹلی آپ کے پاس ہے کہ یہ ساتھی کس دن سے کب تک رہے اور اس کے بعد کیا آپ نے اسٹارٹ کیا؟ ساتھی میں 2012 میں آیا, اور 2012 میں آنے میں پہلے مجلس ادارت میں معاون کے طور پہ آیا تھا. پھر 2014 میں جب فصیح بھائی مدیر بنے تو میں مجلس ادارت کا انچارج بنا. 2016 میں میں ساتھی کا مدیر بنا, اور پھر 2018-19 کے فروری تک رہا جی ساتھی کا مدیر کے طور پر. آپ نے آشیانہ کب بنایا؟ آشیانہ تو ہمارا اصل میں ایک برال خواتین کے لیے اور فیملی کے لیے ایک میگزین لانے کا شروع میں ارادہ تھا, لیکن پھر کچھ حالات ایسے ہوئے کہ ہم پبلیکیشن کی طرف آ گئے. ہم نے کچھ کتابیں شائع کی, مثلاً بچوں کی کتابیں اس میں بچوں کی بھی ہے. ایک ہمارا جیسے یہ ناول ہے ہمارا الہاد کے موضوع کے اوپر. اچھا, یہ جو خواتین کا ہے یہ بچوں کے لیے نہیں. دوسرا اور یہ ناول ہے ہمارا عشق قیدی کے نام سے, اور یہ ختم نبوت کی جو 1952 کی تحریک ہے اس سے کور کیا گیا ہے. پورا تاریخی ناول ہے. اسی طریقے سے یہ فلیٹ ارتھ کے موضوع پہ ابھی ہم نے اسے حال ہی میں شائع کیا ہے. اچھا. اور یہ فلیٹ ارتھ کے موضوع پہ ایرک ڈوبے کا ناول ہے جسے گل رینا صدیقی نے ترجمہ کیا. اور یہ سائنس کے حوالے سے ہم مختلف وہ ہے بچوں کے لیے جو ہے سائنسی تجربات اور سائنس کے جو حقائق ہے وہ مختصر سے 5 کتابیں ہیں چھوٹی, اور یہ پورا ایک سیٹ بنا. اچھا, جاوید بسام ایک بڑے اچھے لکھاری ہیں ہمارے, اور انہوں نے ایک نونیحال میں ایک سلسلہ چلایا تھا میاں بلاکی کے کارنامے کے نام سے, اور بڑا مقبول بھی چلا. تو وہ ابھی بھی لکھ رہے ہیں میاں بلاکی کے نام سے. تو ان کی کچھ تقریباً 16 کہانیاں اس میں شامل ہیں میاں بلاکی کے نام سے. اچھا, اور ایسے ہی میں چاہتا کہ آپ کی بھی کوئی آنی چاہیے جس میں 16 کہانیاں آپ کی بھی ہوں. اور یہ کہانی ایک سفر کی ہے. یہ فیصل شہزاد بھائی کا ناول سفر نامہ ہے, اور اسے انہوں نے ساتھی لکھا تھا تو میں نے اسے ان سے لے کر ساتھی میں بھی ہم نے شائع کیا, اور اب جو ہے یہ مزید تبدیلیوں کے ساتھ دوبارہ شائع ہوا ہے کتابی صورت. کوئی انگریزی کتاب بھی شاید ہے آپ کی؟ ہاں, اور ایک ہماری یہ 2 کتابیں ہیں. ایک نظموں کی ہے, اثر چونپوری صاحب کی نظمیں ہیں اس میں, اور کلرفل کتاب ہے. اور اسی طریقے سے انگریزی زبان میں ڈائناسور کے اوپر ایک یہ ہماری کتاب ہے جسے ملائیشیا سے لکھا ہے عواب احمد اور ان کے والد صاحب سر احمد مجاہد. اچھا, تراجم کے سلسلے میں جیسے وہ دیکھا ہم نے فلیٹ ارتھ کے اوپر کیا, پھر ڈائناسور کا. اچھا, انگریزی ادب سے ترجمہ کرتے وقت مطلب کیا اس چیز کا خیال رکھا جاتا ہے کہ کچھ چیزیں کلچرلی مس میچ ہیں ویسے طریقے سے,
تو اب مجھے نہیں معلوم جیسے فلیٹ ارتھ کا ہو سکتا ہے کہ یہاں پہ ریلیونٹ ہو، لیکن چونکہ ویسٹ میں اسپیشلی کانسپریسی تھیوری کے حوالے سے اس طرح کے موضوع ہے تو اس چیز کا خیال رکھنا کتنا ضروری ہے کہ ہم ایسی چیزیں ہوں جو کلچرلی یعنی ثقافت کے طور پہ تھوڑی اہم ہو. ہاں اس میں اصل میں جو ہمارے کہانیاں ہوتی ہیں ان کو تو ہم یوں کرتے ہیں کہ آپ اس کو بہرحال اپنے کلچر سے یہاں سے متعارف کروانے کے لیے، یہاں کے لوگوں کے لیے مانوس بنانے کے لیے اس میں کچھ تبدیلیاں بھی کر لیتے ہیں. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو تبدیل کرنے سے اس کا حلیہ بگڑ جاتا ہے. تو ان چیزوں کو تبدیل نہیں کیا جاتا اور دیکھا جاتا ہے کہ ادارتی طور پہ کون سی چیز زیادہ بہتر محسوس ہو رہی ہے تو اس کو رہنے دیا جاتا ہے. لیکن یہ آپ کی بات صحیح ہے کہ میں نے کتابیں نہیں پڑھی ہیں کہ یقیناً ہمیں اس قسم کی کتابوں کو ترجیح دینی چاہیے جو ہمارے اپنے نظریات سے، ہمارے ثقافت سے میچ کرتی ہوں اور وہ نہ ہوں کہ جس میں کوئی اس قسم کی چیزیں ہوں جو کنفلکٹ کریٹ کی ہو. تو اب آپ کوئی رسالہ نکالنے کی تیاری کر رہے ہیں؟ ابھی ہم نے بچوں کے لیے ایک رسالہ نکالا ہے اور اس کا نام ہے بچوں کا آشیانہ. اصل میں اس رسالے کی ضرورت ہمیں اس لیے محسوس ہوئی کہ چھوٹے بچوں کے لیے پاکستان میں رسائل کی بہت کمی ہے. ایک نکلتا ہے جگمگ تارے، نجیب بھائی نکالتے ہیں اسے، نجیب احمد حنفی، لیکن اس طرح کی اور کوششیں نہیں ہیں اور گیپ بہت زیادہ ہے. تو اس کو مکمل کرنے کے لیے ہم نے یہ بچوں کا آشیانہ نکالا ہے اور یہ سرگرمی بیس ہے، یعنی کہ سرگرمیاں زیادہ ہیں، اس میں کہانیاں ہیں بہت منتخب اور بہت اچھی اثر ڈالنے والی کہانیاں اور اسی طریقے سے سرگرمیوں کو فوکس کیا ہم نے، خصوصاً اس میں کہ بچے ایکٹیویٹی کریں، مختلف چیزوں کو وہ کریں تو وہ آسانی کے ساتھ سیکھنے کا مرحلہ ان کے لیے آسان ہوتا ہے. خاصا مشکل فیصلہ ہے کہ دور میں نیا رسالہ نکالنا، کیونکہ اب تو غالباً ساتھی والے شاید اپنی ایپ بھی لے کر آ گئے ہیں. جی ایپ لے کے آ گئے ہیں اینڈرائڈ کی. ابھی میرا خیال ہے پچھلے ہی ہفتے ان کی اینڈرائڈ کی اپلیکیشن اور بہت جلد آئی فون کی ایپ بھی لانے والے ہیں. اینڈرائڈ میں نے ڈاؤن لوڈ کی ہے، اچھا اس کا اچھا ہے ماشاء اللہ. دیکھیے اچھی ہے، اچھا اس کا اور میرا خیال ہے جن لوگوں کے پاس اینڈرائڈ فون ہیں ان کو چاہیے کہ ساتھی کی ایپ کو ضرور ڈاؤن لوڈ کر لیں. جی بچوں کے لکھنے والوں میں کچھ تو بچے لکھتے ہیں اور کچھ کیا ایسا دیکھا آپ نے بعض اوقات کہ چائلڈ اسٹار تھے بچوں میں اور بڑے ہو کے فیل ہو گئے. تو کتنے لوگ ایسے ہیں جو کہ بچوں کے لیے لکھتے تھے اور پھر بڑے ہو کے بڑے ادیب بنے، اور کتنے ایسے ہیں کہ کوئی بڑے ادیب، بلکہ آپ کو بتائیں گے ایسے بڑے ادیب جنہوں نے بچوں کے لیے لکھا؟ اس وقت چغتائی کا نام ابھی انہوں نے خود تذکرہ کیا. میرا خیال ہے اور بہت بڑے ادیبوں نے ان کے نام ابھی ذہن میں نہیں آ رہے، لیکن شاعری میں اور نثر میں سب میں جو بڑوں نے جو بھی بڑا اچھا کام کیا ہے. خیر تک نے شاید بچوں کے لکھا ہے، لکھا ہے بڑوں کے لیے. جی اس میں یہ اپنا جب ہمارا یہ پھول اور یہ تعلیم و تربیت ابتدا میں نکلتے تھے تو اس وقت ہم جتنے نام دیکھتے ہیں ان سب کو بعد میں ہم نے بڑے ادیبوں کے طور پہ بھی پڑھا. جی تو یہ ایک بہت بڑی تعداد ہے، بڑے نرسری ہے ادب کی طرف جانے کی. سوری اب کی بات کر دی. میں مطلب کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جیسے بڑے ادیب ہونے کے باوجود لکھتے رہے لوگ، تو ابھی کیا رجحان ہے؟ کوئی ایسا بڑا ادیب بچوں کے لیے لکھا ہے؟ آپ لوگ اس کو پرسو کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ بچوں کے لیے بھی لکھیں، کیونکہ اس وقت کی ضرورت ہے کہ بڑے ادیبوں کی تحریریں بھی جو ہے وہ جو ہمارے ہاں جو بڑے ادیب ہیں جنہوں نے بچوں کے لیے پہلے ابتدا میں لکھا اور اب نہیں لکھ رہے ہیں، ان کا تو رشتہ کٹ گیا سامنے، مطلب اس لیول کا اس چیز کو اس معیار کو برقرار نہیں رکھ سکے وہ. تو میں نے کچھ بڑے ادیبوں سے لکھوانے کی بھی کوشش کی. خود اپنے سلیم مغل صاحب بتاتے ہیں جب انہوں نے آنکھ مچولی نکالا تو انہوں نے بڑے بڑے ادیبوں کو اور ان کو پکڑا اور ان سے کہا کہ بچوں کے لیے لکھیں، لیکن کہہ رہے ہیں کہ وہ سب فیل ہو گئے. تو بچوں کے لیے لکھنا، بچوں کا کوئی دعویٰ اکیڈمی نے اچھا کام کیا ہے اور کافی بڑے ناموں سے لکھوایا ہے. کلیم چغتائی صاحب ہیں، درمیان صاحب ہیں، افتخار فخر صاحب ہیں اور جیسے احمد حافظ صدیقی صاحب ہیں. تو کچھ ایسے ہیں جو جن کے شناختی کارڈ ایشو ہو چکے 18 سال کی عمر کے، لیکن پھر بھی انہوں نے سلسلہ جاری رکھا. یہ کچھ آپ کو مل جائیں گے، لیکن ابھی اس وقت بھی صورتحال یہ ہے کہ جو بچوں کے لیے کہانیاں لکھنے والے یا مضامین لکھنے والے وہ بچے نہیں ہیں، وہ سارے بڑی عمر کے لوگ ہیں. وہ یعنی کہ کوئی 40 سال کا 30 سال تک اور اس طرح کی عمریں. بچے ہی ہونا ہے، مطلب ایک 67 سال کے بابے کا کہ سارے یہ اس طریقے سے تو بچے ہوئے، لیکن جو بالکل چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا، جیسے جن سے آپ کہتے ہیں کہ شاید وہی لکھتے ہوں گے. عموماً لوگوں کے ذہنوں میں نے اکثر لوگوں سے بات کرتے ہوئے دیکھا ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ شاید
10 साल 15 साल के बच्चे जो है ना कहानियां लिख के रिसाले बच्चों के रिसाले में बैठते हैं। ऐसा नहीं होता, बच्चों के रिसाले में जितने लिखने वाले हैं अक्सर बहुत बड़ी उम्र के लोग होते हैं। नहीं, वो आपकी बात सही है, बड़ी उम्र के हैं, लेकिन मेरा ख्याल अगर मैं गलती पे नहीं हूँ उसमें ज्यादातर वो लोग हैं जो बच्चों के लिए ही लिखते हैं। बच्चों के लिए ही लिखते जी, जी, और अब जैसे डॉक्टर रऊफ पारेख का नाम है, वो उन्होंने बच्चों के लिए बहुत लिखा, लेकिन आजकल वो बच्चों के लिए बिल्कुल नहीं लिख रहे हैं। और इसी तरीके से आप मजीद अगर फहरिस्त उठाएं, ये जो आपके जितने अमजद इस्लाम अमजद किसी जमाने में बच्चों के लिए उन्होंने नज़्म बहुत सारी नज़में लिखी हैं बच्चों के लिए, और बहुत अच्छी नज़में लिखी हैं, लेकिन अब नहीं लिख रहे हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे नाम हमें ऐसे मिलते हैं जो अब बड़े हो गए हैं, उन्होंने अब बड़ों के लिए जब लिखना शुरू किया तो अब वो बच्चों की तरफ दोबारा नहीं आ पा। तो मैं इस बात को थोड़ा सा आगे क्यों लेके चलूंगा कि बच्चों के लिए लिखना कोई बच्चों का खेल नहीं है, और इसके लिए खासा मैच्योर होने के लिखने वाला जो कि बच्चों की नफ्सियात को समझ सकता हो। नहीं, मैं कहूँगा जैसा आपने कहा बच्चों के लिए बच्चों का खेल नहीं है, इसी वजह से एक कहावत ये भी लिखने के लिए पढ़ा लिखा होना जरूरी है, सिर्फ लिखा हुआ होना जरूरी है। ये बात सही तो है। आजकल के अलमिया ये है कि अब ये लोग देखते हैं पढ़ते कि कम हैं। पढ़े लिखे लोग नहीं है, लिखे हुए लोगों की बहुतात है। और ये हमारा सोशल मीडिया का एक फिनोमिनन भी है। कहा जाता है ना, एक लफ्ज लिखने के लिए कम से कम 1000 लफ्ज पढ़ना आपको जरूरी है। इसमें पढ़ना कम। एक तो ये हमारे यहाँ जो भी नए अदीब है उनके लिए एक तो मेरा मशवरा भी ये है, और दूसरा उनके हवाले से एक बात ये है कि वो लिखना शुरू तो कर देते हैं, लेकिन वो लिखने से पहले उनका जो मुताला है वो बहुत कम है। अब उन्होंने पाकिस्तानी अदब के अंदर भी उन्होंने क्लासिक अदब अच्छी कहानियों का मुताला नहीं किया होता, तो उसके नतीजे में वो जो लिख रहे हैं ना वो मजीद नीचे का लिख रहे हैं। तो एक तो पाकिस्तानी अदब के अंदर चुनिंदा जो कहानियां हैं, बहुत अच्छी कहानियों की आपकी बहुत सारी किताबें आपको मिल जाएंगी, और वो आप पढ़ें। उसके अलावा आप जो है मगरिबी अदब, अगर आप अंग्रेजी आपकी अच्छी है या अरबी अच्छी है तो उसकी कहानियां आप निकालें, उनको पढ़ें, तो उससे आपका मयार बेहतर होता है। इसमें सबसे एक अहम चीज ये है कि पाकिस्तान में बच्चों के अदब के ऊपर जो तनकीद है वो उस तरीके से नहीं लिखी गई जिस तरीके से उसे लिखा जाना चाहिए था। अब उसके नतीजे में ये हुआ कि जब तनकीद आपके रुक जाती है, आप किसी चीज पर PhD MPhil वगैरह आपका नहीं हो रहा होता, तो वो चीज बतदरीज बेहतर होने के बजाय जैसी है वैसी ही रहती है, बल्कि मजीद खराबी की तरफ जाती है। अब बच्चों के अदब के अदीबों को चाहिए कि जिन लोगों ने बच्चों के अदब पे जो तनकीद लिखी है उसे जरूर पढ़े, उससे उनका मयार मजीद बेहतर होगा। डॉक्टर महमूदुर रहमान साहब की एक किताब है बच्चों का अदब, इंतहाई बेहतरीन किस्म का उन्होंने बच्चों के अदब का तज्जिया किया है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि बच्चों के 10% अदीबों ने भी उस किताब का मुताला किया होगा। इसी तरीके से बच्चों के असद अरीब ने PhD की बच्चों के अदब में, उसे भी उस तरीके से नहीं पढ़ा गया। तो मेरे ख्याल में जो बच्चों के अदब पे तनकीद है, एक तो उसका उसे बढ़ना चाहिए मस्जिद यूनिवर्सिटी के अंदर, या तालिब इल्मों को बच्चों के अदब पे तनकीद या PhD MPhil वगैरह करना चाहिए, और इसी तरीके से उसको पढ़ना चाहिए। हाँ, मैं खुद भी बच्चों के अदब पर ही MPhil कर रहा हूँ, और MPhil करते हुए बल्कि उससे पहले ही मुझे अंदाजा था कि बच्चों के अदब पे तनकीदी सतह पर कोई काम नहीं होता। तो साथ ही में जब थे तो हमने एक काम ये किया, उसको तनकीद के दायरे में लाने के लिए हमने अतहर हाशमी साहब से आर्टिकल का एक सिलसिला शुरू करवाया। अच्छा। तो वो हमारे जो भी रिसाला आता था उसे पूरा अलिफ से लेकर ये तक पढ़ते, उस पर अपने एक पूरा भरपूर तज्जिया देते हमें, और वो हर महीने साथ ही में छपता रहा। और उससे ये हुआ कि जो हमारे कलमकार के अलावा हमारे कारीन भी बड़े होशियार हो गए, वो भी चीजों को पकड़ने लगे। उससे सिर्फ ये नहीं होता कि आपका राइटर चौकन्ना हो जाता है, बल्कि आपके जो कारीन हैं उनका भी मयार बढ़ जाता है पढ़ने में, समझने में, और चीजों को। पढ़े लिखे कारीन की तादाद जितनी बढ़ेगी है, इस सरका जो है ना उतना ही कम होता चला जाएगा। तो बच्चों के रसायल में होता है कि आया तो बच्चे खुद बता देते हैं कि ये फलां रसाले में ऐसे ही आप बच्चों के रसाले में, हम साथी में कभी अगर ऐसा हुआ कोई वाकया कि किसी ने कोई सरका करके कहानी भेजी, तो हमारे पास 50 खतूत आ जाते थे, भाई ये कहानी तो फलां रिसाले में फलां सन में फलां महीने में छप चुकी है, आपने इसे दोबारा छाप दिया। तो वो अगर हमारे इल्म में होता और हमने जानबूझ के उस कहानी को दोबारा शाये किया होता, तो हम उसके ऊपर कंदे मुकर्रर या इस तरह का कोई जुमला वगैरह लिख देते हैं। सही। और अगर हमारे इल्म में नहीं होता, फिर जाहिर सी बात है वो मतलब मुताला सबसे जरूरी चीज है, लिखने से ज्यादा जरूरी चीज मुताला है।
آپ رسالہ جو آشیانہ لا رہے ہیں اس کے بچوں کیا کس عمر کی کیٹیگری ہے بچوں کی؟ وہ ہم نے رکھا ہے 3 سے 12 سال. اس میں کچھ کہانیاں ایسی بھی ہیں جو آپ 3 سال کا جو بچہ ہے اس کو ریڈ کر کے اس کو پڑھ کے آپ بتا سکتے ہیں کہ یہ کہانی ہے. تو وہ بچہ چھوٹا 3 سال کا بچہ بھی محظوظ ہو سکتا ہے. تو چھوٹے بچوں کے لیے زیادہ تر تصویری ہے, کلرفل ہے, تصویریں زیادہ ہیں, بچے کہانیاں یعنی کہ وہ بچے جو اپنا پڑھنا یا سننا سمجھ گئے اور ٹین ایج میں نہیں گئے بھی ہے, ٹین ایج کے بعد کی ریکوائرمنٹ ہی ڈفرنٹ ہوتی ہے. اصل میں یہ بڑا مشکل فیصلہ اس لحاظ سے ہوتا ہے, جیسے 3 سے 12 کا اگر کیٹیگری کی رینج بڑھا دینا تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ سمجھنا کہ رسالہ اسپیشلی اس عمر کے بچوں کے لیے ہے تو وہ تھوڑا سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے. تو اس میں پھر آپ کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کتنے فیصد کہانیاں جو ہے وہ 10 سے 12 سال کے بچوں کے لیے ہوں گی یا 50 سے, کیونکہ ہر ایک کے لیے آپ کو کچھ نہ کچھ اس رسالے کا آپ کو دینا. ابھی اس میں دھیرے دھیرے ہمارا ایک ارادہ یہ ہے کہ ہم جو بھی سیگمنٹ ہو ہمارا رسالے کا نا, کوئی سرگرمی ہے, کوئی کہانی ہے, تو ہم اس کے اوپر بھی مینشن کریں گے انشاءاللہ کہ یہ اس عمر سے اس عمر کے. ویسے انہوں نے بڑی اہم بات کی, اس کو ذہن میں رکھیے گا کہ میں نے دیکھا کہ بچے ماشاءاللہ جب نرسری سے کے جی میں جاتے ہیں تو ان کو چھوٹوں والوں کو اپنا بیبیز اور جونیئر سمجھنے لگتے ہیں, اور ان کے بچوں کے کارٹون کے ٹیسٹ الگ الگ ہوتے ہیں جو اس میں ہے. تو ایک یہ بھی ذرا دیکھیے گا کہ اتنی چیزیں وہ لیب نہ ہو کہ کوئی بڑا بچہ پڑھتے ہوئے شرمائے کہ یہ تو چھوٹے والے بیبی کا پرچہ سارا گیا ہے. نہیں, ہم انشاءاللہ ان تمام چیزوں کا اس کا خیال. کب تک پہلا شمار آ جائے گا؟ انشاءاللہ فروری کے پہلے ہفتے تک. چلیے ماشاءاللہ. آپ کوئی چیز آخر میں کہنا چاہیں بچوں کو لکھنے والوں سے اور جو بچے لکھنا چاہتے ہیں ان کے لیے؟ جو بچے لکھنا چاہ رہے ہیں ان سے تو ایک یہ کہ اپنا مطالعہ آپ بہتر کریں, اچھا کریں, اور جتنا کلاسک ادب آپ پڑھ سکتے ہیں اسے پڑھیں. اور جو تھوڑے بڑے بچے ہیں یا لکھاری اطراف سے تو گزارش یہ ہے کہ براہ کرم آپ تنقید ضرور پڑھیں. بچوں کے ادب پہ جو بھی تنقید ہوئی ہے اور پاکستان میں بھی جن لوگوں نے اب تک تنقیدیں لکھی ہیں بچوں کے ادب پر, تو ان کا مطالعہ ضرور کریں تاکہ وہ اپنی چیزوں میں مزید ندرت اور بہتری. تو چلیں نا, پھر انتظار کرتے ہیں نئے رسالے آشیانہ کا. کے ساتھ ہی آپ سے یاد چاہتے ہیں. اللہ حافظ.